سورۃ المرسلات کی آیت 16 و 17 کی حضرت تفسیر فرماتے ہیں، تم سے پہلے یہاں سے لوگ مر کھپ کر چلے گئے تھے، ان کی جگہ ہم نے تم کو آباد کیا، تو بھلے آدمیوں اس پر کچھ تو سوچا ہوتا کہ اول کے لوگ مر مٹ کر کہاں بے پتہ ہو گئے، تو تم کو کچھ خیال آتا کہ سب اپنے مالک کے حضور قید میں ہیں، اب فیصلے کے دن سب کے جمع ہونے کا وقت آ گیا، پہلے کے لوگ مر گئے، ان کی جگہ دوسروں نے لے لی، لیکن یہ دوسرے بھی کچھ ہمیشہ نہیں رہے، بلکہ یہ بھی دنیا سے نکالے گئے جیسے ان کے پہلے لوگ یہاں سے نکال باہر کیے گئے تھے۔ یہ سلسلہ قیامت تک برابر جاری ہے، اس میں بھی ہر پہلے کے بعد آنے والے کو نشان تھا کہ میں بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکوں گا، اسی پر اپنا اصل مالک اسے یاد آ جاتا تو یہ بھی اللہ سے ڈرنے کی ایک بڑی نشانی برابر سب کو دکھائی دے رہی تھی۔ سورۃ البروج کی آیت 9 کی تفسیر حضرت مولانا عبدالکریم پارق صاحب لکھتے ہیں، یہ واقعہ ایک ظالم بت پرست بادشاہ کا ہے جو نہایت ہی ضدی اور اجڑ قسم کا مشرک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بہت سی مخلوق کو سچا ایمان نصیب ہوا، اس بادشاہ کی رعایا میں بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس پر یہ بادشاہ بوکھلا گیا، اپنے راج محل کے سامنے ایک خندق کھدوائی اور اس میں خوب تیز آگ بھڑکائی، اور آگ کے چاروں طرف مرتبے کے لحاظ سے ہر وزیر اور جتھے دار کے لیے کرسیاں لگوائیں، اور محل کی سیدھ پر ایک بت رکھوایا، یعنی اپنی رعایا میں سے ہر ایک کو مجبور کرتا کہ وہ اس بت کو سجدہ کرے، جو سجدہ نہ کرتا اسے زندہ آگ میں ڈال دیا جاتا۔ ہزاروں ایمان والے جان پر کھیل گئے، جیتے جی آگ میں جلنا منظور کیا، لیکن بت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آخر اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ پڑا، اس خندق کی آگ پھیل پڑی، بادشاہ اور وزیر سب کے سب جل مر گئے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، بعث بعد الموت برحق ہے، عالم برزخ برحق ہے، انسانوں کو یقین آ جائے، اس کے لیے اس نے اپنی پکڑ کے نمونے بتلائے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالکریم پارق صاحب سے سورۃ الفیل کی تفسیر سنیے۔ یمن کے بادشاہ نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی زیارت کو لوگ خوب جاتے ہیں، اپنے یہاں ایک عبادت گاہ کعبہ جیسی بنائی، خوب سجائی اور ہر طرح کا اس میں بناؤ سنگار رکھا تاکہ مخلوق کے لیے کشش ہو، مگر یہاں زیارت کو کوئی نہیں آیا۔ اس پر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کسی عرب نے یمن میں بنے اس نقلی کعبے کی بے ادبی کر دی، اس پر وہاں کا حاکم غصہ ہوا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف پر چڑھائی کرنے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ نے حرم شریف کے قریب آنے کے پہلے ہی آسمان سے پرندوں کے غول بھیجے، ٹڈیوں کی طرح لاکھوں کی تعداد میں آئے، ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکر اور 2 پنجوں میں، اس طرح پرندوں کے اس جھنڈ نے پتھراؤ کیا، آتشی کنکر تھے، جس پر گرا وہ بھوسا ہو گیا، تمام لشکر تباہ و برباد ہوا۔ بڑے بڑے ہاتھی لے کر یہ لشکر آیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب فیل کہا۔ اسی سال کے آخر میں ہمارے سردار سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عرب میں یہ سال عام الفیل کے نام سے تاریخی یادگار بن گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کی طاقت قریش کو اور مکے والوں کو نہیں تھی، شہر کے لوگ اپنے گھروں کو بند کر کے چھپ گئے۔ اللہ نے اپنے گھر کعبے کی حفاظت فرمائی اور تمام ہاتھی سمیت ہاتھی والوں کا لشکر برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ عیسوی 570 کا ہے۔ اللہ نے اصحاب فیل کے بھاری لشکر پر آسمان سے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں نہیں برسائیں، بلکہ ان کو ذلیل کر کے مارا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے پکی مٹی کی ہلکی کنکری چونچ اور پنجوں میں دبائے ہوئے پورے لشکر پر پتھراؤ کرنے لگے۔ اللہ کے حکم سے اس باریک کنکر میں یہ طاقت تھی کہ ہاتھی پر پڑا تو کنکر آر پار نکل گیا، پھر اس کنکری میں ایسی بھیانک سوزش رکھی تھی کہ جس پر پڑا اس کے بدن کو پھوڑے پھنسی سے سڑا دیا، پیپ کا لاوا بنا دیا، پھر ان سب کے سڑے ہوئے بدن سوکھ کر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے،
پورا لشکر بے نام و نشان ہوا۔ یہ کیسٹ جو ایمانیات پر مشتمل ہے اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آپ انشاءاللہ اگلے کیسٹ انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر مشتمل سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔